جو اس دنیا کے اندر مظلومیت کی بظاہر زندگی گزار رہے ہو، پریشان نہ ہونا، تمہارا رب تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس رب کی خاطر تم یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہو نا، اس کو ایک ایک فرد کا پتہ ہے۔ دنیا میں کوئی ان کا بایو ڈیٹا جانے نہ جانے، ان کے نام کی خبر ہو نہ ہو، لیکن رب ایک ایک فرد کو اس کے نام سے جانتا ہے، اس کے باپ کے نام سے جانتا ہے، اس کے دادا کے نام سے جانتا ہے، اس کے پردادا کے نام سے جانتا ہے، اسے پتہ ہے وہ کس خاندان سے تھا، اسے پتہ ہے کہاں اس کا خون ٹپکا، اس کو پتہ ہے کہ کہاں اسے مظلومیت کی موت سے مارا گیا، اسے تو سب کچھ خبر ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے کہ میں ضرور ایسے لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں ضرور انہیں اس جنت میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کبھی میں نے آپ نے غور کیا ہے کہ میرا آپ کا بھی حصہ ہے؟ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو حق کا راستہ ہے نا، یہ بڑا جان جوکھوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں نا حق کے راستے بس ایک دفعہ چلنا مشکل ہے، بعد میں کرنا، یہ تو مرتے دم تک، میں کہا کرتا ہوں یہ تو آگ کا دریا ہے حق کا راستہ، کہ جسے کود کر نہیں، جسے تیر کر عبور کرنا پڑتا ہے، جسے تیر کر عبور کرنا پڑتا ہے۔ ان انبیاء اکرام سے زیادہ تم اللہ کو پیارے اور محبوب نہیں ہو سکتے نا۔ کون سا نبی ہے جس کو ستایا نہ گیا ہو؟ کتنے نبی ہیں جنہیں سولی پہ چڑھا دیا، کتنے نبی ہیں جنہیں آرے سے ان کے جسم کو دو لخت کر دیا گیا، اور جو محبوب خدا ہے طائف میں کس طرح سے پٹ رہا ہے، اور وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا تو ایک کی گردن اسی وقت توڑ دیتا، اور اس نے اپنے حبیب سے پوچھ بھی لیا تھا، فرشتہ تو بھیج دیا تھا، بتاؤ وہ محبوب خدا بھی کیا کمال ہے، وہ ہستی بھی کیا کمال ہے، کہنا ہے مجھے تو رحمت للعالمین بنا، ورنہ ایک اشارہ آج پورا طائف کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ یہ انہی سرداروں کا پوتا تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھنکوا رہے تھے۔ شاید ہمیں بھی یہ کلمہ نصیب نہ ہوتا، نہ محمد بن قاسم آتا، نہ اسلام میں آتا۔ آپ نے یہی بات تو کہی تھی، یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور مجھ پر ایمان لائے گی، وہ ضرور اس حق کے راستے کے لمبردار بنے گی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پشین گوئی کہ جب آپ کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس وقت جو کی تھی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان سب کے گناہوں کو معاف کر دوں، انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، اس کی چیز کیا ہے؟ اور پھر اللہ نے ایک اگلی بات کہہ دی جو اب ہمارے بھی نوجوانوں کے دلوں میں آتی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں ان کی دوڑ دھوپ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے کہ اللہ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا زندگی کا سامان ہے، جسے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری رانائیں ہیں، یہ کارخانے، یہ بنگلے، یہ پلازے، یہ سڑکوں پہ دوڑنے والی پجارو اور پراڈو، یہ اڑنے والے ہوائی جہاز، جو کوئی ان کا مالک بھی ہے، اللہ کہہ رہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، اس لیے کہ خدا کے نافرمانیوں اور باغیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ، اور ایسے ہی نہیں ہے، کوئی کتنا یہ ہمارے بزرگ 80-90 سال کے بیٹھے نا، ان سے پوچھئے کتنا پاکستان، وہ کہیں بھی کل ہی تو بنا تھا، ہم یوں نعرے ہی تو لگاتے تھے، یوں ہی تو دوڑ رہے تھے، یعنی پیچھے مڑ کر ہم سب دیکھیں، ہر کام یوں ہی لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں۔ اللہ کے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں، نزلا من عند اللہ، اور اللہ ان کی وہاں پہ مہمان نوازی کرے گا۔ یارو مہمان آپ ہوں، میزبان رب کائنات ہو، اس سے بڑے کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے کہ مہمان آپ، میزبان رب کائنات،
یہاں کوئی گلی محلے کا بڑا کھاتا پیتا آدمی کسی کو بلا لینا، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا اس نے مجھے بھی بلایا تھا۔ اور جس کی میزبانی رب کائنات کرے، مہمان آپ ہوں، اس سے بڑے کوئی احساس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس رب کا مہمان تو وہی بنے گا نا جو اس کا وفادار ہوگا۔